الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ القصص کی تقریباً 84 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذی، بے شک وہ ذات جس نے فرض فرمایا علیک القرآن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد، تو وہ ضرور آپ کو پھیر دے گا اس چیز کی طرف جہاں آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا، یعنی جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ جو پہلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا۔ قرآن کو فرض کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان پڑھ کر سنائیے، اس کے ذریعے تبلیغ کیجئے، اس کے مفاہیم کو سمجھائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا خاص طور پر تذکرہ کر کے ایک وعدہ فرمایا، یعنی بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ ضرور آپ کو اس طرف لے جائے گا جہاں آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں دو روایات یا دو قول بہت معتبر ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا قلب انور مکہ المکرمہ کی جانب مائل ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ نے تقریباً اپنی حیات طیبہ کے 53 سال گزارے تھے، اور آبائی وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کفار قریش تھے اور ان کی طرف سے مزاحمت کا شدید اندیشہ تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور وہاں پر لوٹائے گا، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، بہت عزت کے ساتھ، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں ان کو آپ کا محکوم بنائے گا، ماتحت بنا دے گا۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں بلند درجات کی طرف لے جایا جائے گا، جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، جو آپ اخروی انعامات چاہتے ہیں، جو آپ کے اخروی معاملات میں آپ کی تمنائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے ایک حکم دیا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ ان کفار کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں آپ کو گمراہ کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے دین کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مخالف ہے، لہذا معاذ اللہ یہ گمراہ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علمی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہذا تمہارا ایک اپنا معیار ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار ہے، اور یقیناً اللہ کا معیار تمہارے معیار سے بہت بہتر اور ہر لحاظ سے صحیح اور درست ہے، اور اس کے مخالف جتنے معیار تم قائم کرو گے وہ یقیناً سی باتیں غلط ہیں۔ لہذا تمہارے یہ کہنے کی بنا پر کہ معاذ اللہ میں گمراہ ہوں، میں گمراہ ثابت نہیں ہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اور دنیا پر یہ ظاہر بھی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عزت پر فائز فرمایا، اور ایک وقت آیا کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل مکہ ہوئے، تو وہ کفار جو آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا کرتے تھے ان کے سر جھکے ہوئے تھے ندامت کے ساتھ، اور ان میں سے بہت سارے آپ کے اس وقت کے اخلاقی کریمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اس لیے یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا ایک معیار قائم کر کے اور پھر کسی کے لیے ہادی ہونے یا گمراہ ہونے کا معیار بنانا یا اس کے اوپر حکم لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔
بلکہ ہمارا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے معیار کو ہم معیار بنائیں۔ اس لیے بغیر تحقیق کے ایک دم کسی کو کہہ دینا کہ یہ گمراہ ہے، یہ معاذ اللہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ قطعاً غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق ہونی چاہیے، پہلے اتنا آدمی کے پاس وسیع علم ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر گمراہ ہونے کا حکم لگا سکیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ کون سا عقیدہ، کون سی بات، کسی کا کون سا قول، کون سا فعل درست ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور کون سی یہ تمام چیزیں کسی شخص کی شریعت کے خلاف ہیں۔ اب سنی سنائی بات کے اوپر بغیر کسی بات کی گہرائی میں گئے ہوئے صرف کسی کے ظاہر کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور علماء بہت سے معاملات میں خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں عوام کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ جرأت مند اور دلیر ہو کر ان چیزوں پر بھی کفر و شرک کا حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو حقیقتاً نہ کفر ہے اور نہ شرک سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ معیار کو سمجھیں جو قرآن میں بیان ہوا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو دنیا میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں باعزت وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، خرابی کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ جتنا زیادہ اس میں شدت اور زیادتی اور احتیاط پسندی بڑھتی جائے گی، وہ تقوی کے اتنے ہی اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جائے گا۔ اب اگر ایسا کوئی شخص دنیا میں ہے اور ہم اس کی چند باتوں کی وجہ سے جو ہمیں ناپسند آ رہی ہوں، معاذ اللہ ہم اس سے کہہ دیں یہ گمراہ ہے، یہ تو غلط قسم کا آدمی ہے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، اور ہم صرف چند باتوں کی وجہ سے جس پر اس کی اتنی گرفت نہیں ہونی چاہیے اور ہم گمراہی کا حکم لگا دیں، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ یہ مساجد میں بھی عموماً اسی قسم کے جھگڑے چلتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی خطا ہو گئی، عوام الناس خود گرفت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ اس خطا کا معیار کیا ہے۔ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، امام صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی اونچی آواز سے بات کر لی، کوئی ان کے نزدیک یعنی عوام کے نزدیک بد اخلاقی کے مرتکب ہو گئے، تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے معاذ اللہ بہتان، الزام تراشیاں کر دی جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں میں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کفار کا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر۔ جب تک کہ علماء اسلام کی رہنمائی حاصل نہ کر لی جائے، کسی چیز کے بارے میں ایک نتیجے پر اپنی رائے سے یعنی اور اپنے ذہن سے ایک نتیجے پر پہنچ کر کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پہلے علماء کرام سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے معلوم کریں، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ یہ جو آگے آیات اللہ نے نازل فرمائی، بظاہر ان کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ بظاہر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی نبی کریم سے خطاب محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً تمام مومنین سے خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلام کے مخاطب نہیں ہیں۔ یہ آپ کو پہلے ایک اصول بتایا تھا، بلاغت کا اصول ہے کہ بعض اوقات مضامین کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کے شایان شان نہیں ہوتے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے اس قسم کا کلام کرے
لیکن جب ہم صیغوں پر غور کرتے ہیں، کلمات پر غور کرتے ہیں، تو وہ ان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو پھر ایک بلاغت کا اصول یہ مرتب ہوا کہ بعض اوقات خطاب کیا جاتا ہے اس انداز سے جیسے سامنے موجود ایک واحد شخص سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ غائبین جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا وہ اس نصیحت کے یا ان باتوں کے وہ مستحق ہے، ان کے لیے باتیں ضروری ہیں، وہ سب کے سب مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آیات کے مضامین بتا رہے ہیں کہ ان کے مخاطب عام مومنین مومنات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کنت ترجو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی، یعنی قرآن پاک بھیجا جائے گا، الا رحمۃ من ربک، مگر تمہارے رب نے رحمت فرمائی۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار کی طرف سے جو شدت ہوتی تھی، سختیاں ہوتی تھیں، مزاحمتیں ہوتی تھیں، ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے کہ کوئی کتاب باقاعدہ نازل نہیں ہوگی، کوئی مزید امداد اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہر ایک کا نہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ان کے دل میں اس قسم کے وساوس آتے تھے، اور وہ کفار کی قوت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح ہم فتح پائیں گے اور کیسے دین اسلام آگے چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ تم جو بعض باتوں کی امید رکھتے تھے یا خدشات تمہارے دل میں آتے تھے، ویسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار مت ہو جانا، مدد کرنے والے ہرگز مت بن جانا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے نہ روک سکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کر دی گئیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا تو اب قرآن کی آیات کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ کفار کی مزاحمتیں، کفار کے تمہارے خلاف جو مکر ہیں اور سازشیں ہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول کرنے اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے نہ روک سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے۔ اس کے مخاطب نبی کریم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مضمون آپ کے بالکل شائن شان ہے، اور عام مومنین مومنات بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو اور انہیں اسلام میں داخل کرو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی مت عبادت کرو۔ دعا یدعو، دعوتاً کا معنی ہوتا ہے ویسے بلانا، دعوت دینا، بلانا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، اور کبھی یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بارہا قرآن پاک میں یہ دعا یدعو کا لفظ جو ہے عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ دونوں اگر آپ یہاں پہ معنی لیں، دونوں لحاظ سے درست ہے۔ اگر اس کا معنی یہ کریں کہ اور نہ پکارو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، تو پھر بھی یہ معنی درست ہے کہ دوسرے خدا کو پکارنا اسی وقت ہوگا جب اس کو خدا سمجھیں گے، تو شرک سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی اگر معنی عبادت والا لیا جائے تب بھی ترجمہ اور مفہوم اور اس آیت کا تقاضا بالکل درست رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے خدا کی عبادت مت کرو۔ تو دونوں مفاہیم بالکل درست ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وجہن کا لفظ استعمال ہوا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ اعضائے جوارح کا ثبوت محال ہے، اعضائے جوارح سے مراد ہوتے ہیں ظاہری اعضاء، جیسے ہاتھ، چہرہ، پیر، جسم، یہ اللہ کے لیے محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو کائنات میں کوئی بھی شے اللہ کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صورت اور جسم اور اعضائے جوارح سے پاک ہے۔ لہٰذا پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے کسی عضو کا بیان کرتا ہے، جیسے پنڈلی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا،
وجہن کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ پھر ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی یہ عربوں کا دستور ہے کہ بعض اوقات جسم کا ایک جزء بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے غلام آزاد کرنے پر یہ کہا جاتا ہے بھی رقبہ آزاد کر دیا، گردن آزاد کر دی، تو گردن کا مطلب یہ نہیں کہ خالی گردن آزاد کر دی، پورا جسم اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ گردن آزاد کرنے کا مطلب کہ یعنی ایک عضو بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے لیے جب وجہن کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کی ذات مراد لی جائے گی، لہذا لفظی ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، لیکن اب یہاں جز بول کر اور پوری ذات مراد لی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں اللہ کے لیے جز بھی ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ذات باری تعالی مراد ہے، تو ترجمہ یوں کریں گے کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہلاکت سے محفوظ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور یہ قرب قیامت کے وقت، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو پھر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہوگی جس پر فنا نہیں ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرمائے گا۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہر چیز فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر فانی ہے، اسی کے لیے حکم ہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی حکم ہوتا ہے، باپ بیٹے کو حکم کرتا ہے، شوہر بیوی کو، حاکم اپنے محکوم کو حکم کرتا ہے، لیکن حقیقتاً حکم وہ اللہ کا ہی ہے، اس کے مثل کوئی حکم نہیں ہو سکتا، کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہلاک کر کر جب سب مطلب فنا ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، تو پھر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی آج حکومت ہے۔ یعنی حکومت سے مراد ایسا نہیں کہ اس وقت حکومت تھی اب حکومت نہیں ہے، مراد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس دنیا میں مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف حکم کی اور حکومت کی نسبت کر دیتے ہیں، جی یہ ان کا حکم ہے، جی یہ فلاں کی حکومت ہے، لیکن قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا اس وقت مجازی حکومت، مجازی حکم بالکل ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف حکم کی نسبت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، اور کسی کی طرف حکومت کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی حکومت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بس نسبت ہوگی، حکم کی نسبت اور حکومت کی نسبت، کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ایک عقیدہ آخرت مسلمانوں کا ہے کہ ہم دنیا میں مختصر وقت گزارنے کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا